اور اسی طرح آپ کے ہونہار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں پر اسے تعمیر فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ اول مسجد اقصی کی جو تعمیر کرائی ہے وہ بھی عام انسانوں سے نہیں، اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اسی طرح صاحب زبور حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور اسی طرح صاحب مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعمیر کرائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھروں کی سنگ بنیاد اور ان کی تعمیرات جو کرائی ہے وہ کسی عام انسان سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی چنندہ شخصیات کا انتخاب کیا۔ جبریل امین کا انتخاب کیا گیا، آدم علیہ السلام کو چنا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ محنتیں اور سنگ بنیاد کا کام لیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں اور مدینے میں آنے کے بعد آپ قباء کے مقام پر قیام کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں آنے کے بعد اپنا گھر نہیں بناتے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر بناتے ہیں اور سنگ بنیاد رکھتے ہیں مسجد قباء کی، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر جو قباء کے مقام پر بنایا گیا ہے یہ وہ مسجد ہے کہ پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہاں بھی رسول اکرم علیہ السلام نے مسجد قباء کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اپنے مبارک ہاتھ سے رکھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پتھر کے برابر ابو بکر پتھر لاؤ اور میرے پتھر کے برابر بنیاد رکھو۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ ابو بکر کے پتھر کے برابر آپ پتھر رکھیں۔ تو اس طرح رسول اکرم علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی ہے، اور اپنے صحابہ کرام میں جنہیں شیخین کہا جاتا ہے، جنہیں خلفائے راشدین میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اخیر وقت میں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا قرض کا بدلہ میں نہ چکا ہوں، میں تمام لوگوں کے قرض کا بدلہ ادا کر چکا ہوں سوائے ابو بکر کے، وہ تنہا ایسے فرد ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر پایا، میدان محشر میں جب حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ ادا فرمائیں گے۔ جن کا احسان لے کر رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان عظیم ہاتھوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد قباء کی بنیاد رکھواتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کا سر اس قابل تھا کہ اس پر تاج نبوت سجا دیا جاتا۔ ان عظیم ہاتھوں سے رسول اکرم علیہ السلام سنگ بنیاد رکھواتے ہیں مسجد قباء کا، اور ان عظیم ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور پھر مسجد قباء سے رسول اکرم علیہ السلام مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور مدینے میں جانے کے بعد آپ تعمیر فرماتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں مسجد نبوی کی۔